السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔ وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یہ میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے سورۃ الجمعہ کے دوسرے رکوع کی تلاوت کی۔ یہ آخری کی 3 آیتیں ہیں، آیت نمبر 9، 10 اور 11۔ ان 3 آیتوں سے سورۃ الجمعہ مکمل بھی ہوتی ہے۔ اب اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہو سکے گا: اے لوگو جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، جب آواز دی جائے نماز کے لیے جمعے کے دن تو دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کی طرف اور چھوڑ دو خرید و فروخت اور بزنس، اور تمہارا یہ عمل بہتر ہوگا تمہارے ہی لیے اگر ہو تمہیں کچھ معلوم۔ اور جب پوری ہو جائے نماز تو پھیل جاؤ زمین میں اور تلاش کرو اللہ کا فضل اور ذکر کرو اللہ کا کثرت سے تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ اور جب وہ دیکھتے ہیں تجارت یا دل لگی کی چیز تو لپک پڑتے ہیں اس کی طرف اور چھوڑ دیتے ہیں آپ کو کھڑا۔ آپ کہیے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے دل لگی اور تجارت سے، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ یہ 3 آیتیں، اس کا ترجمہ کرنے کی ایک معمولی سی کوشش کی گئی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اب آیتوں کی گہرائی میں ہم جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات کہہ دوں کہ قرآن مجید کی آیتیں آپ کو کرنٹ کانٹیکسٹ میں کیا کہہ رہی ہیں اس کو ہم دیکھیں۔ یہ آیتیں میں نے پڑھی، ان کا ترجمہ بھی کیا۔ اس میں جمعے کا دن کا تذکرہ ہے اور یہ بنیادی طور پر اجتماع کا دن ہے، یہ ڈے آف اسمبلی ہے جس میں ایمان والوں کو خطاب کر کے آرڈر دیا جا رہا ہے کہ ویکلی میٹنگ آف دا کانگریگیشن اور ہفتہ واری اجلاس ہے۔ یہ اس میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سسٹم بنایا کہ جمعے کی گیدرنگ ہو۔ یہ ایک ایسی سوشل مجلس ہے جس میں آس پاس کے لوگ چاہے محلے کے ہوں، چاہے شہر کے ہوں یا باہر سے آئے ہوئے ہوں، ایک جگہ اکٹھا ہونے چاہیے۔ اور یہ اللہ کا آرڈر ہے، اللہ نے اس کو فرض کیا ہے۔ فرض اس لیے کیا ہے کہ انسانوں کے بیچ اجتماعیت اور کلیکٹیونیس ہو، اور ایمان والوں کے بیچ میں سماجی رابطہ ہو، سوشل کنیکٹیوٹی ہو، کہ ایمان والوں کے بیچ میں ایک یونٹی آئے اور اتحاد اور ایکتا آئے، اور اس گیدرنگ میں ایمان والوں کے درمیان اجنبیت اور الگاؤ کا سسٹم نہ ہو، بلکہ آپس میں ایک دوسرے سے وہ متعارف رہیں، انٹروڈیوس رہے اور پریچت رہیں۔ اور وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، ان کے درمیان انسیت اور محبت اور لگاؤ ہو، ایک دوسرے کے حال چال پتہ ہوں، اگر کوئی تکلیف میں ہو تو سماج آگے بڑھ کر اس کی مدد کر سکے۔ اس لیے بھی یہ گیدرنگ اور یہ اجتماع کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے ایک دن فرض کیا ہے۔ سلام و جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب نازل فرمائی۔ انہوں نے ہر محفل کے آداب سیٹ کیے، چاہے محفل کوئی بھی ہو، چاہے جمعے کی نماز کی ہو، چاہے عیدین کی ہو، چاہے حج کی انٹرنیشنل مجلس ہو، چاہے کوئی نکاح یا سگائی کی کوئی سماجک محفل ہی کیوں نہ ہو۔ انہوں نے یہ سسٹم بنایا کہ ہر مجلس میں آئے مہمانوں کو ایک پیغام دیا جائے، اور پیغام بھی اپنا خود کا نہ ہو کر سنسار کے مالک کا پیغام دیا جائے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان سنت ہم سے چھوٹ گئی، اور ریلیجن کے نام پر رسموں اور رواجوں نے، انٹرٹینمنٹ اور انجوائمنٹ نے اپنی جگہ بنا لی۔ اور جس کے بارے میں ایک کسی لکھنے والے نے بڑی خوب بات لکھی ہے کہ اٹ ہیز بین آبزروڈ that the moral teachings taught by prophets are lost in political squabbles and morality is hijacked by useless rituals in the name of religion۔ یعنی یہ ہمیشہ سے دیکھا گیا ہے کہ نبیوں کی تعلیمات میں جو حسن اخلاق ہوتے ہیں اور نیتکتا ہوتی ہے وہ سیاسی چکر میں کھو جاتے ہیں، اور نبیوں کے سکھلائے گئے انسانی اخلاق مذہبی رسموں کے نام پر ہائی جیک ہو جاتے ہیں۔
اب میں قرآن مجید کی اس آیت کے اوپر آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا جس کے بارے میں یہ دعوے کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ دنیا کا کوئی مسلم شخص کا کان ایسا نہیں ہے جس نے یہ آیت نہ سنی ہو، اس لیے کہ یہ آیت ہر جمعے کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے۔ فرمایا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ انسانوں یاد رکھو، اللہ تمہیں 3 کام کرنے کا حکم دیتا ہے۔ سب سے پہلے کہ ہمیشہ انصاف اور اعتدال پر قائم رہو، لوگوں کے ساتھ بڑھ چڑھ کر نیکی اور احسان والا معاملہ کرتے رہو، اور اپنے قریبی لوگوں کو ان کے حقوق اور ان کے ڈیوز اور ان کے ادھیکار برابر ادا کرتے رہو۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے 3 برائیوں سے تمہیں منع کیا ہے۔ اول یہ کہ بے شرمی بے حیائی سے ہمیشہ بچتے رہنا، دوسرے یہ کہ منکرات سے بچتے رہنا۔ منکرات کا مطلب یہ ہوتا ہے اینی تھنگ وچ رنس کاؤنٹر ٹو ریزن، یعنی ہر وہ بات سے پرہیز کرنا جو عقل اور دلیل پر کھری نہ اترے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ ہر قسم کی سرکشی سے، اکڑ سے، گھمنڈ سے بچنا۔ یہ نصیحت سنسار کے مالک کی طرف سے انسانی سماج میں ریفارمیشن اور سدھار جاری رکھنے کے لیے اس آیت کو ہر جمعے کے خطبے میں داخل کر دیا گیا کہ اس کے ذریعے ہر مسلمان کو 3 کاموں کے کرنے کے لیے اور 3 برائیوں سے دور رہنے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اور اس طرح ایک مسلمان کو ہفتے بھر کی اخلاقی غذا اور ویکلی مورل ڈوزیج دیا جاتا ہے کہ ایک شخص کا اگر اس آیت پر عمل ہو تو اس کا کردار اخلاقی پیمانے پر ایسا کھرا اترے گا جیسا رسول کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی تربیت کی۔ یہ بات الگ ہے کہ اس آیت کو ہر جمعے میں رسمی طور پر پڑھ دیا جاتا ہے اور اس کی روح اور اس کی اہمیت اور اس کی ایسنس اور امپورٹنس جو ہے وہ ہم سے چھوٹ گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں ایک ایسا مذہبی اصول دیکھنے کو ملتا ہے جیسے آج ساری دنیا اس کی تلاش میں ہے، اور وہ اصول ہے تمام انسانوں کی وحدت اور یکجہتی۔ آج دنیا ہیومن ایکوالٹی کا بہت شور مچا رہی ہے، جبکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیومن ایکوالٹی سے بڑھ کر ہیومن انٹیگریٹی ہمیں دی۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ رسول اللہ نے ہمیں جو وحدت دی اس میں ہم نے اتنی تفرقے بازی اور ڈفرینسز اور گڈ بازی اور بھید بھاؤ کیے کہ آج ہمارے لباس سے اور ہماری ٹوپیوں سے ہمارا مکتب فکر اور اسکول آف تھاٹ پہچانی جاتی ہے۔ جمعے کی ہفتہ وار مجلس کے ذریعے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی مساوات قائم کیا۔ مساوات کہتے ہیں انسانی برابری، ہیومن ایکوالٹی اور ہیومن بردرہڈ کو قائم کیا انہوں نے، اور سب سے پہلے انسان کو انسان بنایا۔ ہمارا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم انسان کو مسلمان بنانے کے پیچھے پڑتے ہیں۔ انسان کو مسلمان بنانے کے چکر میں مت پڑو، انسان کو انسان بنایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس سنت پہ ہمیں عمل کرنا ہے کہ اپنے رب کی کتاب کی وہ آیت انہوں نے پیش کی کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک میل اور ایک فیمیل کے جوڑے سے پیدا کیا اور تمہیں خاندان، کنبہ، قبیلہ اور اس میں تقسیم کیا، مگر یاد رکھنا یہ کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی سپیریورٹی کی بات نہیں ہے۔ تمہاری پہچان جو ہے وہ صرف تمہاری عزت اور تمہاری پہچان اور تمہارا وقار جو ہے وہ تمہارے تقوی کی بنیاد پر ہوگا کہ تم اپنے رب سے ڈر کر اپنے آپ کو منمانی کرنے سے کتنا روکا کرتے تھے۔ یاد رکھنا تمہارے سب کاموں کی خبر اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اس آیت کے نتیجے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے دنیا بھر میں ایسے مساوات اور ایسی برابری کو قائم کیا کہ ساری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح ایک عام انسان سے لے کر ایک غریب انسان سے لے کر ایک بادشاہ تک کاندھے سے کاندھا رگڑتے ہوئے ایک ہی صف میں بغیر کسی ڈفرینس کے اپنے رب کے سامنے نماز ادا کرنے لگے۔ اور دنیا اس بات کی گواہ بھی ہے کہ کس طرح ایک آدمی کے اللہ اکبر کہنے سے پیچھے کے سارے لوگ نماز شروع کرتے ہیں اور اسی کے اعلان کرنے پر رکوع اور سجدے میں جاتے ہیں، اور کس طرح ایک ہی انسان کے اعلان سے نماز مکمل ہوتی ہے۔ دنیا کی کسی بھی عبادت میں آپ دیکھ لیجئے ایسا ڈسپلن اور ایسا نظم و ضبط دکھائی نہیں دے گا۔ اس آیت کے تعلق سے ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ آج ہم انٹرنیٹ پر یونائٹڈ نیشنز یعنی اقوام متحدہ کا ہیومن چارٹر پڑھ لیجئے، اس کے 80% کلازز اسی آیت کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ سپر پاور جو ہے وہ اپنے نشے میں جھوم رہے ہیں،
اور انسانی قدروں کو اور ہیومن ویلیوز کو بھول کر ہیومن رائٹس اور UN کو اپنی جیب میں رکھ کر دنیا میں پھر سے مائٹ از رائٹ یعنی جس کی لاٹھی اور اس کا بھینس ایسا ظالمانہ دور چلا رہے ہیں۔ اصلاح معاشرہ یعنی سوشل ریفارمیشن پر ایک سے بڑھ کر ایک جلسے اور بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں ہمارے یہاں، لیکن جمعے کے خطبے میں جو آیت پڑھی جاتی ہے یہ اصلاح فرد کے لیے آیت ہے۔ ہم اصلاح معاشرہ پر بہت محنت کرتے ہیں اور بہت زور دیتے ہیں، لیکن قرآن مجید انڈیویجول ریفارمیشن اور انفرادی اصلاح کی بات کرتا ہے، جس سے ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ اگر فرد کی اصلاح ہو جائے، انڈیویجول کا سدھار ہو جائے تو معاشرے میں خود بخود اصلاح کے کام پھیلتے چلے جائیں گے، اس لیے کہ ایک فرد سے ہی معاشرہ بنتا ہے، ایک انڈیویجول سے ہی سوسائٹی کریٹ ہوتی ہے۔ اب اس اصلاح معاشرہ میں سب سے پہلے شروعات کہاں سے ہو؟ شروعات ہونا چاہیے اپنے گھر سے۔ انگریزی میں ایک مشہور کہاوت ہے کہ چیریٹی بگنس ایٹ ہوم، یعنی اصلاح کے کام گھر سے شروع ہونے چاہیے۔ سلام و جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ 1400 سال پہلے ہی انہوں نے دنیا انسانیت کو اس آیت کی طرف توجہ دلائی کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو۔ یعنی وہ تعلیم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی کتاب کی اس آیت کے تحت دی جو ہمیں قرآن مجید میں سورۃ الشورى میں ملتی ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اے رسول اپنے خاندان والوں کو اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو وارننگ دے دیجئے، چیتاونی دے دیجئے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ راجہ ہو یا رنک، کالا ہو یا گورا، ہر ایک کو میرے سامنے حساب کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ لہٰذا انہوں نے اس آیت کے تحت سب سے پہلے اپنے خاندان سے تربیت شروع کی، اپنے خاندان والوں کو بلوا کر ان سے بات کی، قریش کو بلایا، اپنے خاندان بنی عبد مناف کو بلوایا، اپنے چاچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اپنی پھوپھی صفیہ کو بلایا اور اپنی بیٹی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلایا، اور علی الاعلان کیا کہا؟ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اپنے سارے خاندان سے صاف صاف کہہ دیا کہ قیامت کے روز میں اللہ کا نبی ہونے کے باوجود تمہارے کام نہیں آؤں گا، یہاں تک کہ اپنی بیٹی بی بی فاطمہ سے بھی کہہ دیا کہ بیٹی مجھ سے جو چاہیے لے لو اس دنیا میں، لیکن یاد رکھنا کہ قیامت کے روز آخرت میں اللہ کے نزدیک میں تمہارے کوئی کام نہ آ سکوں گا، اس لیے اعملی نیک اعمال کرتے چلی جاؤ، نوبل ڈیڈز کرتے چلی جاؤ۔ اب یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اور یہ جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، کیا یہ کافی نہیں ہے کہ شفاعت کی جو عمارتیں ہم نے کھڑی کر لی ہے ریت کی، کیا وہ اس سے بلڈوز نہیں ہو رہی ہے کہ شفاعت کے دھوکے میں ہم پڑے ہوئے ہیں؟ اس حدیث مبارکہ کو اگر غور سے پڑھوں اور صرف اپنے لیے پڑھوں تو مجھے ایسا پیار آتا ہے رسول اللہ پر، دل میں ادب کے جذبے پھوٹ پڑتے ہیں، رسول اللہ کی احسان مندی سے دل لبریز ہو جاتا ہے، اور ایسی محبت پیدا ہوتی ہے پروفٹ محمد کے کردار سے کہ اس حدیث کے پڑھنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ مجھ سے خطاب کر رہے کہ فرمایا کہ عبد المجید تو کوئی بھی ہو، تو کتنا ہی بڑا آدمی بن جائے، تو کسی کی بھی اولاد ہو، تو مولانا طارق صاحب کی بھی اولاد ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، دھوکے میں مت پڑے رہنا کہ کسی کا دامن پکڑ کر جنت میں چلا جائے گا، تو چھوٹنے والا نہیں ہے، تیرا بھی حساب لیا جائے گا۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر ایک کو اکیلے فردن حساب دینا ہے۔ اور اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ اگر اس آیت پر عمل نہ ہو تو ایمان والے بھی جہنم میں جا سکتے ہیں۔ تو ہم اپنے آپ کو بری نہ سمجھیں، اپنے آپ کو جہنم کی سزا سے آزاد نہ سمجھیں، ہم اپنے ضمیر کو پوچھ لیں۔ میں اپنے آپ کو بھی پوچھوں، آپ سے بھی نصیحت کرتا ہوں کہ کتنوں کو قرآن شریف کی یہ آیت معلوم تھی اور رسول اللہ کی حدیث معلوم تھی؟ ہم سیرت کی باتیں بہت کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں جب تک وہ کتاب نہیں سمجھیں گے جس کتاب کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیوں کی تربیت کی، تب تک ہم ان کی سیرت پر چل نہیں پائیں گے۔ وہ کتاب جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کو کسی مذہبی ملت اور ڈفرنس کے بغیر ہر خاص اور عام کو پیش کیا، جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی ایثار اور قربانی کی پر ایسے پیار اور محبت کا اظہار فرمایا، اور قرآن مجید میں
آیت نازل فرمائی کہ تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس کتاب کو اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت اور تکلیفوں میں پڑ جائیں۔ وہ کتاب جس کی دعوت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی تکلیفیں اور مشقتیں اٹھائی، وہ کتاب جس کے پیش کرنے کی خاطر ان کو اپنے سارے حقوق اور اپنے سارے ادھیکار قربان کر کے اپنے وطن سے ہجرت کرنی پڑی، اسی کتاب سے ہم نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہجرت کر لی اور فاصلے بنا لیے، جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت کے روز اس امت پر دعویٰ ہوگا کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یا اللہ یہ میری قوم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی کتاب قرآن مجید سے ہجرت اختیار کر لی۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو دیکھ کر سن کر اس سے اپیل ہوتا ہے اور متاثر ہوتا ہے۔ اس موقع پر جب سماج ایک خطرناک موڑ پر کھڑا ہے، اس میں ہم درمیانی امت کا رول ادا کر سکتے ہیں، ایک دعوتی رول ادا کر سکتے ہیں، اخلاقی نمونے والا رول ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا اس لیے کہ تمہاری توحید، تمہارا ایمان، تمہاری ایمانداری، تمہارا خوف خدا، تمہارے اخلاق، تمہاری مورالٹی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی اور سماجی سنتوں پر تمہارا عمل، یہ سب ایک اعلیٰ نمونہ بن کر معاشرے پر ظاہر ہوں، جس میں انسانوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا اثر دکھائی پڑے، تو یہ سب باتیں اپنے آپ میں انشاءاللہ دعوتی رول ادا کر سکتی ہیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا دعویٰ بہت کرتے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک ڈرامے اور ڈھونگ ہیں ہمارے پاس رسول اللہ کی سنت پر۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سب سے بڑی سنت یہ ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کی کوئی بھی آیت بغیر سمجھے نہیں پڑھی، تو اتنی بڑی سنت ہم سے کیسے چھوٹ گئی کہ ہم بغیر سمجھے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں۔ انگریزی کا ایک جملہ ہے کہ کیریکٹر ڈیولپمنٹ از دا فرسٹ اینڈ فورموسٹ اسینشیلٹی فار پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، یعنی شخصیت کی نشو و نما، جس کو ہندی میں ویکتتو وکاس کہا جا سکتا ہے، اس کے بہت سارے کورسز ہمیں مل جائیں گے کہ پرسنالٹی کو کیسے ڈیولپ کریں، لیکن قرآن مجید پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سے اوپر کی بات کرتا ہے کہ انسان کا کیریکٹر ڈیولپمنٹ ہو، یعنی اس کی کردار سازی ایسی ہو کہ اس کے ہائی مورالٹی، اس کے بلند اخلاق اور نیتکتا ایسی ڈیولپ ہو جائے کہ انسان کی شرافت لوگوں کو اپیل کر سکے۔ قرآن مجید کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت غیر جانبدارانہ اور انبائسڈ تھی، اور صرف ایک مذہبی رسالت نہیں بلکہ سماجی، معاشی اور معاشرتی اصلاح کا بھی ایک مشن تھا، جس کے آج کے دور میں سوشیو اکنامک مشن اور مذہبی آزادی کے ساتھ سوشیو ریلیجس مشن بھی کہہ سکتے ہیں، جس میں ایک انسان کا کیریکٹر بلڈنگ ایسا ہو جائے جس میں اس کی پرسنالٹی کا بھی ڈیولپمنٹ آج کے مشینی دور میں اس حد تک ہو جائے کہ اس کو ٹریفک میں چلنے اور گاڑیوں کے ہارن بجانے کا بھی سلیقہ آ جائے۔ تعجب ہوتا ہے لوگوں کو کہ قرآن مجید میں آج سے 1450 برس پہلے نازل ہوئی کتاب، جب گاڑیوں والا دور نہیں تھا تو اس دور میں گاڑیوں کے ہارن بجانے کی تعلیم کیسے دی جا سکتی ہے؟ بالکل دی جا سکتی ہے، اس لیے کہ جس نے ہدایت نامہ نازل کیا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ سنسار کا مالک ہے، اور اس کی کتاب قیامت تک ہمیشہ زندہ رہے گی اور کبھی آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہو سکتی۔ فرمایا وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اپنی چال اور رفتار کو درمیانہ رکھ، اپنی آواز کو دھیمی رکھ، نوائز پالیوشن مت پھیلا، یاد رکھنا بری آوازوں میں انتہائی بری آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انسان کو خوف خدا کے تحت زندگی گزارنے کا ایسا اعلیٰ نمونہ فراہم کیا جس میں انسان کی خود کی خاندانی لائف، اس کی سماجی اور سوشل زندگی، اس کی ذاتی اور پرسنل لائف، اس کی معاشی اور کمرشل ایکٹیویٹیز، غرض یہ کہ اس دنیا میں جینے کی ہر فیکلٹی میں، ہر میدان میں ایک انسان کو ایسی تربیت دی کہ دیکھ یہ دنیا ہمیشہ کی نہیں اور پرماننٹ نہیں ہے، اور تیری زندگی بھی یہاں کا ہمیشگی والی نہیں ہے، تیری موت کے بعد ایک ایسی زندگی آنے والی ہے جو ہمیشہ کی ہوگی، اس میں تو اپنا گھر بنانے کا انتظام کر۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ
وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ ایمان کے دعوے کرنے والوں، انسان نے یہ فکر کرنی چاہیے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ یاد رکھنا، گاڈ کانشیسنس اور اپنے مالک کی موجودگی کا احساس ہی تمہیں منمانی کرنے سے روکے رکھے گا۔ اپنی ہمیشہ والی اس زندگی کی فکر کرو جس کا کوئی اینڈ نہیں، اور اس مالک کو دھوکہ دینے کی کوشش کبھی نہ کرنا، اسے تمہارے سب کام معلوم ہیں۔ یہ پہلی آیت میں نے اتنی ساری باتیں عرض کی آپ لوگوں کے سامنے۔ اب اگلی آیت لیتے ہیں، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ یہ آیت نمبر 10 تھی۔ اس کو میں نے ابھی عربی میں پڑھا، ترجمہ تو اس کا پہلے ہو چکا۔ اب اس کی گہرائی میں جائیں ہم تو میں سمجھتا ہوں کہ اس آیت سے جمعے کے دن کا کام کاج جو ہے، اس کی چھٹی یعنی فرائیڈے ویکلی ہالیڈے کے کانسیپٹ کا انکار ہوتا ہے۔ پتہ نہیں مسلم ملکوں میں فرائیڈے کی چھٹی کا رواج کیسے پڑ گیا۔ آیت کہہ رہی ہے کہ جب نماز مکمل ہو جائے، یعنی سنت اور نوافل وغیرہ سے فارغ ہو جائے، تو وہیں مسجد میں بیٹھا نہ رہے بلکہ زمین میں پھیل جائے اللہ کا فضل یعنی روزی روٹی تلاش کرنے کی خاطر۔ اپنے بزنس پروفیشنز یعنی کاروبار ہو یا پیشہ ہو وہ ریزیوم کر جائے۔ اگر نوکری کر رہا ہے تو واپس ڈیوٹی پر جوائن ہو جائے۔ یعنی اس سے ایک دلیل یہ بھی لی جا سکتی ہے کہ جس کی نوکری کی جا رہی ہے نا جمعے کی نماز کی آڑ میں، اس کا ایکسپلائٹیشن اور اس کا شوشن نہ کیا جائے، اس کو دھوکہ نہ دیا جائے۔ ایسا نہیں کہ جمعے کی نماز کے بہانے چلا گیا مسجد میں، 4 ساڑھے 4 بجے تک باہر ہی نہیں آ رہا ہے۔ یعنی ایک انسان سے اللہ تعالیٰ نے اس کی دنیاوی ڈیوٹی کو پابندی سے نبھانے میں نمازوں اور عبادتوں کو بھی آڑے نہیں آنے دیا۔ یعنی انسانی حقوق اور انسانوں کے ادھیکاروں کی کبھی پامالی نہ ہو، کسی کی کوئی حق تلفی نہ ہو۔ یہ وہ اخلاق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ایک مومن سے چاہا ہے۔ غور کرنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو دین فطرت بنایا ہے، اور انسان سے وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، انسانیت سے ایسا نہیں چاہا ہے کہ وہ موناسٹزم اور روحانیت اپناتے ہوئے دنیا داری کو چھوڑ دے۔ نہیں، دنیا کو دنیا کی طرح ہی جینا پڑے گا۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں چاہا کہ انسانیت روحانیت کو اور دنیا داری کو چھوڑنے کو مینٹین نہیں کر سکے گا۔ اور یہ اللہ کی رحمت ہے انسان پر کہ اللہ نے انسان کو اس آزمائش میں ڈالا ہی نہیں۔ اس دنیا میں انسان کو اس لیے بھیجا ہے کہ وہ خود کو اور اپنے بال بچوں کو پالنے پوسنے کی ذمہ داری سے پیچھے نہ ہٹے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کیوں روحانیت اور دنیا داری چھڑوانا چاہیں گے؟ اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے دین سیٹ کیا ہے، اس کو انسان سمجھے اور ریئلائز کرے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے پہلو کو پہچانے۔ جمعے کو ہم نے کیا بنا دیا ہے؟ واٹس ایپ پر جمعہ مبارک کی ایک رسم چالو ہو گئی ہے۔ جمعہ مبارک، جمعہ ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ہم پہچان نہیں سکیں گے۔ یہ رنگ ٹون میں کوئی درود شریف لگا لیا جمعے کے دن تو دوسرے لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے سسٹم لگا لیں گے۔ اپنے اخلاق سے آپ کو ریفلیکٹ کرنا ہے کہ دین کیا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس دنیا میں امتحان کی گھڑی انسان ایسی بتائے جس میں اس کی دنیا بھی بنتے چلے جائے اور آخرت بھی بنتے چلے جائے، جس کے لیے انسان اپنے رب کے ساتھ ایماندار بنتے ہوئے اپنی فیملی، اپنی سوسائٹی اور اپنے آپ کے ساتھ ایماندار بنتے ہوئے زندگی گزارے۔ اب اگلی آیت لیتے ہیں جو آج کے سبق کی آخری آیت ہے۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ یہ آیت نمبر 11 تھی، آج کے سبق کی آخری آیت، اور یہ سورت شریفہ کی بھی آخری آیت۔ سورت الجمعہ اس آیت پر مکمل ہوتی ہے۔ ترجمہ تو ہوا اس کا۔ اب اس سے انسان سمجھے کہ انسان ایک ساماجک پرانی ہے، جس کو انگریزی میں کہا گیا مین از اے سوشل اینیمل، اور انسان کا ساماجک ہونا یہ اس کی چوائس نہیں ہے بلکہ اس کی ضرورت ہے۔ انسان کتنا بھی بے سماجی ہو جائے، سماج سے کٹتے ہوئے چلے جائے، سماج کے کسی کام میں حصہ نہ لے، لیکن فائنلی جب اس کی موت آئے گی تو اس کو سماج کی ضرورت پڑتی ہے کہ 4 کاندھے اس کو قبرستان تک لگتے ہیں پہنچانے کے لیے۔
تو سماجک زندگی انسان کی مجبوری ہے، اس کی چوائس نہیں ہے. اور جمعے کی گیدرنگ کو فرض کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے انسان پر کہ انسانی معاشرے کی ہر ہفتے اصلاح ہوتی رہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ دن بھی رسم میں تبدیل ہو گیا، اور یہ دن ایک ایسی اہمیت رکھتا ہے جس کی انسان قدر کرے کہ جمعے کے خطبے میں اس کو اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید سے ہدایت ملتی ہے. اس دن خطبے میں ملنے والی ہدایتوں کو وہ اپنی دنیاوی چمک دمک کو حاصل کرنے میں ضائع اور برباد نہ کریں، اس لیے کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. دنیا میں حاصل کیا ہوا مال و دولت یہیں رہ جائے گا، ساتھ جائیں گے تو صرف نیک اعمال جائیں گے. اب آیت کے ابتدا میں کیا کہا؟ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، کہ جب کوئی بزنس یا بارٹر سسٹم یا کوئی انٹرٹینمنٹ کی کوئی چیز دیکھتے ہیں تو جمعے کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو اگنور کر دیتے ہیں. یہ فزیکلی چھوڑنا نہیں ہے. دیکھیے قرآن مجید کی آیتیں میں نے آپ کو اس کے پہلے بھی کہا کہ آج سن 2024 میں آپ سے کیا بات کر رہی ہیں، اس پہ غور کرو. جمعے کے خطبے میں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ موبائل پہ واٹس ایپ پہ میسیجز چالو رہتے ہیں، یا تو جوکس کے ایکسچینج ہوتے رہیں گے یا کسی سے کوئی بزنس کی باتیں ایکسچینج ہوتے رہیں گی. منع فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اس لیے کہ مورل ڈوزیج تم کو اخلاقی ڈوزیج دیا جا رہا ہے ہفتے بھر کا، اس پہ تم کو عمل کرنا ہے. جمعے کی مجلس کے تعلق سے یہ پورا رکوع ہے کہ ہم ہماری مجلسوں سے دیکھیں کہ کیا آؤٹ کم ہو رہا ہے، ہماری مجلسوں اور محفلوں سے کیا نتیجے برآمد ہو رہے ہیں، اس پر ہم ضرور غور کریں. قرآن مجید محاسبہ اور انٹروسپیکشن کرنے کی ترغیب دیتا ہے، اپنے ذاتی سدھار کے ساتھ ساتھ سماجک سدھار جس کو سوشل ریفارمیشن کہتے ہیں وہ بھی کرتے چلے جاتا ہے. ایک آیت کا سہارا لیتا ہوں، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما. انسانوں، تمہاری مجلسوں سے خیر اور پازیٹیو رزلٹ کیوں برآمد نہیں ہوتے؟ اس لیے نہیں ہوتے کہ ان کے ایجنڈے قرآن مجید سے میچ نہیں ہوتے. قرآن مجید سے اگر اپنی محفلوں کے ایجنڈے تلاش کرو گے تو پاؤ گے کہ محفلوں میں ڈیڈ آف چیریٹی، صدقہ خیر خیرات کا عمل کرنے کرانے کی ترغیب ہو، جسٹس اینڈ ریکنسیلیشن بٹوین سوسائٹی، معاشرے کے درمیان انصاف، بھائی چارہ اور ہم آہنگی ہو. کیا ہماری محفلیں ان بنیادوں پر بیٹھتی ہیں یا نہیں، یہ سوچنے کی بات ہے. اور آخر میں یہ بھی فرمایا کہ ان سارے ایجنڈوں میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشی اور اس کی طرف سے مغفرت پانے کی خاطر یہ ساری محفلیں ہوں، اور کوئی ذاتی فائدہ اور پرسنل انٹرسٹ والا ایجنڈا نہ ہو. لیکن ہمارا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری محفلیں ان بنیادوں پر تو نہیں ہیں، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جمعے کی مجلسیں بھی ان بنیادوں پر نہیں ہیں. یہ کچھ باتیں تھیں جو آج کے اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اس عاجز بندے سے کہلوائی. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ کھوئی ہوئی وراثت ہے، اس پہ ہم لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ مدد ہماری فرمائیے، اور ایسی مدد فرمائیے کہ ہم اس سے ہدایت حاصل کرتے رہیں. اس ہدایت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے آپ میں ریفارمیشن اور سدھار لائیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.